الأجل مولا مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين، الكهف الحسين وغياث المستقيم، ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، أرواحنا وأرواح العالمين لتعود مقدمه فداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. حضرات گرامی اور خواہران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا اس مقدس مہینے میں آپ کی تمام عبادتوں کو، دعاؤں کو، قرآن کریم کی تلاوتوں کو اور ہر استغفار کو، ہر نیک اعمال کو قبول فرمائے. روزہ نماز جمعہ عبادتوں کو قبول فرما اور اس کی جزا خدا عالم خود اپنے خزانہ غیب سے آپ تمام آزاد کو عطا فرمائے، اور بہتر سے بہتر اپنی عبادت کی اور اپنی بارگاہ سے قریب ہونے کی ہم سب کو توفیق نیک مرحمت فرمائے. اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس میں جو دعا کا مہینہ ہے، خاص کر افطار کے وقت کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. خدا بند عالم نے افطار کے وقت مومن کی دعا کی قبولیت کا وقت رکھا ہے. لہذا اس وقت افطار کے وقت، جس وقت ہمارے ہاتھوں میں افطار کا لقمہ ہو، ایک ہاتھ پہ پانی ہو، اس وقت ہم اس افطار کو شروع کرنے سے پہلے خدا بند عالم کی بارگاہ میں پروردگار ایک افطار امام زمانہ کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا پروردگار ایک افطار امام زمانہ کے ساتھ ان کے دسترخوان پر، ان کے گھر میں ہمیں ان کے ساتھ ایک افطار کرنے کی توفیق مرحمت فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے ظہور کے ذریعے دنیا کی بلاؤں کو، ان مصیبتوں کو جلد تمام فرما. مسجدیں آباد ہوں، عبادت خانے آباد ہوں، اللہ کے بندے کھلے دل کے ساتھ عبادت کر سکے، خدا کو پکار سکے، ایک دوسرے سے مل سکے، ایک دوسرے سے قریب ہو سکے، اور ان بلاؤں سے تمام بندگان خدا محفوظ رہے. عزیزان گرامی، گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہمیں اصول دین کی منزل میں، عقیدے کی منزل میں علم نہیں بلکہ یقین حاصل ہونا چاہیے. یہ یقین اگر ہو جاتا ہے تو اس یقین کی علامتیں ہیں، اس یقین کی چیزیں ہیں جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے. لیکن عملی طور پر ایسا ہے، مثالی طور کے اوپر، معیاری طور پر، آئیڈیل کے طور پر ہمیں یقین حاصل ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. ہمیں توحید پر کہ خدا بند عالم ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم پر ناظر ہے، ہماری ایک ایک حرکتیں اس کی نگاہ کے سامنے ہیں. ہمیں یقین ہونا چاہیے ہمارا رسول ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمیں یقین ہونا چاہیے ہمارا امام ہم کو دیکھ رہا ہے. ہمیں جنت کے وجود پر، اس کی نعمتوں پر یقین ہونا چاہیے، ہمیں جہنم پر، اس کے عذاب پر یقین ہونا چاہیے، ہمیں قبر پر، برزخ پر، محشر پر، پل صراط پر، میدان قیامت کی سختیوں پر، ان تمام کی یقین ہونا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے، واقعیت یہ ہے کہ ہم یقین کی منزل سے قریب نہیں ہیں. ہم پڑھتے تو ہیں، زبان سے کہتے تو ہیں کہ ان الموت حق وان ناکر ونکیر حق. ہم پڑھتے تو ہیں کہ ان الجنت والنار حق. ہم کہتے تو ہیں کہ موت حق ہے،
منکر نکیر حق ہے، سوال قبر حق ہے، صراط حق ہے، محشر حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ ہم ان سب کے حق ہونے کی گواہی دیتے تو ہیں، اس گواہی دینے میں کوئی کسر نہیں ہے، لیکن ہم یقین کی منزل پر نہیں ہیں، حقیقت یہ ہم بھی نہیں ہیں۔ یعنی ہم آپ سے بہت زیادہ، بلکہ ہو سکتا ہے ہم آپ سے بہت زیادہ برے ہیں۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا چیزیں ہیں، لہذا کسی کو ہم صفائی نہیں دے سکتے۔ خدا بہتر ہمارے دل کی حالتوں کو، دل کی قدرتوں کو، نیتوں کو خدا بہتر جانتا ہے۔ ہم قسمیں کھا کر کے، باتیں بنا کر کے، الفاظ کے ذریعے سے دوسروں کو تو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن اپنے خدا کو، اپنے رسول کو، اپنے امام کو کسی صورت سے مطمئن نہیں کر سکتے۔ ان کی بارگاہ میں جانے کے لیے ہمیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہماری دل کی حالتوں کو، ہماری نیتوں کو، ہماری زبان کو، ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو، ان الفاظ کے پیچھے اس نیت کو، جس نیت سے، ارادے سے الفاظ نکل رہے ہیں، خدا ہم سب سے بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بھی جانتا ہے، اس کا امام بھی جانتا ہے، اور منکر نکیر اور کرام الکاتبین بھی جانتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم یقین کی منزل میں، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو یقین کی منزل میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ اگر یہ رکاوٹیں دور ہو جائے تو ہم یقین کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس میں چند باتیں ہیں جو آپ خدمت میں گزارش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کو میں آیت اللہ العظمیٰ آغا سید علی سسانی مدظلہ العالی کے فرزند عزیز جناب حجت الاسلام والمسلمین سید باقر سستانی دامت برکاتہ کی کتاب سے نقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو یقین کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے اور یقین سے محروم کرتی ہے، دور کرتی ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہمارا اعتقاد کس بنیاد پر ہے۔ آیا ہم نے عقیدہ دلیل کی بنیاد پر رکھا ہے یا تقلید کی بنیاد پر رکھا ہے؟ آپ غور کریں، آیا ہم نے خدا کو جو مانا ہے وہ دلیلوں سے مانا ہے، برہان سے مانا ہے، یا ماں باپ کے کہنے سے مانا ہے؟ ہم نے رسول کا عقیدہ دلیلوں سے تسلیم کیا ہے کہ رسول کا وجود ضروری ہے، یا ہمارے ماں باپ نے ہم کو بچپنے سے رٹایا لہذا؟ آیا ہمارا یہ عقیدہ تحقیقی عقیدہ ہے یا ہمارا یہ عقیدہ گھر کی والدین کی تقلید کا نتیجہ؟ ہم بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج کے زمانے میں تقلید کی بلا وجہ مخالفت کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کیا ہم اپنے عادات و اطوار میں، اپنے سماج میں، اپنی روش میں، اپنے رہنے سہنے میں، اپنے برتاؤ میں اپنے آباء و اجداد کے مقلد نہیں ہیں؟ کیا ہم بات بات پہ جملہ نہیں کہتے کہ یہ بات، یہ کام ہمارے والد نے ایجاد کیا تھا، یہ کام ہمارے دادا نے کیا تھا، یہ بات ہماری دادی نے فرمائی تھی؟ تو کیا ہم اپنی زندگی میں ان لوگوں کی تقلید نہیں کرتے، جبکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ لوگ جو کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے، دلیل سے کہتے تھے، حجت و برہان سے کہتے تھے؟ لیکن آج ہم ان کی باتوں پر پابندی سے کرتے ہیں۔ تو یہی مسئلہ آج ہم نے وجود خدا جو تسلیم کیا، آیا وجود خدا ہم نے دلیل سے تسلیم کیا ہے، یہ وجود خدا ہم نے ماں باپ کی، گھر والوں کی، ماحول کی تقلید سے کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز جو کسی کے کہنے سے مانی جائے اس پہ وہ اثر نہیں ہوتا جو خود تحقیق سے مانی جائے۔ روایتوں ملتا ہے کہ وہ شخص جو دوسروں کے کہنے سے دین قبول کرتا ہے، وہ کچھ لوگوں کے کہنے سے دین قبول کرتا ہے اور بقیہ کچھ لوگوں کے دین سے نکل جاتا ہے، لیکن وہ شخص جو دین کو عقل سے، دلیل سے،
حجت سے برہان سے تسلیم کرتا ہے اس کا دین اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن وہ اپنے عقیدے سے ایک ذرہ برابر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے یہ دین تقلیدی نہیں دیا۔ تو آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے جو یقین کی راہ میں رکاوٹ ہے، ہمارے عقائد، ہماری توحید، ہمارے عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ سب چیزیں ہم نے بزرگوں سے سیکھی تو ہے، ان پر ہم نے تحقیق نہیں کی ہے، ان پر ہم نے دلیل سے حاصل نہیں کیا۔ اگر آج ہم نے یہ چیزیں دلیل سے حاصل کی ہوتی، ان پر دلیل دی ہوتی تو آج روش کچھ اور ہوتی، ہمارا یقین کچھ اور ہوتا۔ لہذا وہ وجہ جو یقین کے راہ میں رکاوٹ ہے اور ہم یقین کی منزل سے قریب نہیں ہو پاتے، اس کی ایک وجہ یہ ہم نے دین اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے تقلید میں لیا ہے، تحقیق سے نہیں لیا ہے۔ دوسری چیز جو آج کے زمانے میں بہت کامن ہے اور بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہمارے کسی عقیدے کے تعلق سے ہمارے ذہن میں کوئی شکوک ہے، کوئی شبہات ہے، کوئی سوالات ہے تو ہم ان شکوک و شبہات کو حل نہیں کرتے، ان کا جواب تلاش نہیں کرتے۔ یہ شکوک و شبہات کیا کرتے ہیں؟ ہم نے جو چیز مانی ہے جب اس کے سامنے ایک شک آ جاتا ہے تو وہ دل کی گہرائی میں اترنے سے روک دیتا ہے، تو اس کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ ہم اس کا انکار تو نہیں کرتے لیکن پوری طرح اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے، کیونکہ شک اس کے بارے میں ہے، ہم اس کے بارے میں ڈاؤٹ رکھتے ہیں، اس کے بارے ہمارے ذہن میں سوالات موجود ہیں۔ آیا ہے یہ نہیں؟ آج ہم خدا کے بارے میں، خدا کی عدالت کے بارے میں، یہ جو وبا چل رہی ہے، کیا اس کے تعلق ہمارے ذہنوں میں سوالات نہیں ہیں؟ کیونکہ اتنے لوگ مر رہے ہیں، کیوں اتنے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، کیوں لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ سوالات ہمارے ذہن میں ہیں یا نہیں؟ یہ سوالات یقین کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مانتے تو ہیں وہ رحیم ہے، لیکن ایک طرف یہ دیکھتے ہیں تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں۔ آیا یہ سوالات ہمارے یقین کے راہ میں رکاوٹ بنتے نہیں ہوتے؟ تو وہ چیزیں جو یقین کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے وہ سوالات، اگر ہم ان سوالات کو اپنے ذہن کی منزل تک نہ رکھیں بلکہ کسی متخصص سے، کسی جاننے والے سے ان سوالات کے جوابات دریافت کریں اور اپنے ذہن کو مطمئن کریں تو ہم یقین کی منزل سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ لیکن جتنا ہم سوالات کے پیچھے پڑیں گے اور سوالات کو نظر انداز کریں گے اتنا ہی ہمارے عقائد کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جائیں گے، چاہے وہ توحید کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نبوت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ امامت کا مسئلہ ہو یا امام زمانہ کی امامت کے مسائل۔ سوالات تو آتے ہیں، اور خاص کر آج کل کے زمانے میں جہاں سوشل میڈیا عام ہو چکا ہے، ہر آدمی کے جس کے دل میں جو سماتا ہے وہ واٹس ایپ پر لکھ کر کے بھیج دیتا ہے، فیس بک پر بھیج دیتا ہے۔ نہ معلوم کتنے سائٹس ہیں، کتنے ایپس ہیں جو سوالات سے بھرے ہوئے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے آیا ان سوالات پر رک جانا بہتر ہے یا سوالات کا حل کرنا بہتر ہے۔ عزیزان گرامی، شک سے کام نہیں چلے گا، سوالات سے آپ کو سوالات کو حل کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو چیز آنے والی ہے وہ بہت اہم ہے، وہ قابل نظر انداز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو نعمت ہے وہ بھی اتنی عظیم ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور آگے جو عذاب ہے وہ بھی اتنا عظیم ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہے اور معمولی نعمتیں نہیں ہیں۔ یہ دنیا کا خسارہ نہیں کہ قابل برداشت ہو،
یہ مسائل آخرت کے ہیں، یہ مسائل عظیم ہیں. کوئی عقل گوارا نہیں کرتی، اجازت نہیں دیتی کہ اتنے مسائل کو نظر انداز کر دیا جائے. عذاب ہے تو شدید ترین، نعمتیں ہیں تو عظیم ترین. تو اگر ہمیں شبہوں کو شبہات ڈالنے کے بعد ہم اس میں مشکوک ہو جائیں، ہم ڈاؤٹ فل ہو جائیں، آپ یقین جانیے آپ ایک راستے پر چلے جا رہے ہیں اور ایک قاعدے کی اسپیڈ کے ساتھ، رفتار کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے یہ راستہ اس منزل تک پہنچانے والا ہے. لیکن اگر راستے میں کوئی آدمی آئے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو فلاں طرح جا رہا ہوں، کہ یہ جس راستے پر چل رہے ہو یہ وہ راستہ نہیں ہے، یہ تمہیں اس منزل تک پہنچانے والا نہیں ہے. آپ یقین جانیے اگر آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا اور اس شک کو دور نہیں کیا، بلکہ کہنے والے کی بات سے متاثر ہو گئے کہ ہو سکتا ہے جس راستے پر میں چل رہا ہوں یہ راستہ مجھے منزل مقصود تک نہ پہنچائے، آپ سچ بتائیں آپ کی رفتار بدلے گی نہیں بدلے گی؟ جو قدم کا نام اطمینان کے ساتھ اٹھا رہے تھے، اب وہ قدم آپ شک کے ساتھ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ جب آپ کو یقین تھا منزل پر پہنچنے والوں، تو اس کے بعد یہ منزل پہنچنے آپ کو شک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں؟ لیکن آپ نے اس سوال کو حل نہیں کیا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ اس منزل پر، اس راستے پر اسی رفتار کے ساتھ چلتے رہیں، تو یقیناً آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان سوالات کو حل کریں. کہ تم کیا کہتے ہو، تم غلط کہتے ہو، تمہاری بات درست نہیں ہے، یہ اعتراضات غلط ہے. ہمیں ان اعتراضات کو یکسر طور پر حل کرنا پڑے گا، نظر انداز نہیں کرنا پڑے گا. سوالات کے جوابات دے کے اپنے کو مطمئن کرنا پڑے گا. جب ہم مطمئن ہو جائیں گے تو ہمارا قدم استحکام کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے گا. تو اگر ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، آخرت کے راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں یقین ہونا چاہیے اگر راستے میں شکوک و شبہات آ رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے ہم ان شکوک و شبہات کو دور کریں. اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے کے ایک دن کو نکالے، تاکہ نکالنے کے بعد اپنے دین کی معلومات حاصل کرے. دین کی معلومات آئے، دین کے لیے وقت نکالے، اپنی جائزہ لے، آپ غور کریں. کبھی کبھی آپ اس کو سوچیں تو صحیح. آپ کے یہاں کارخانے چلے ہوئے ہیں، آپ گاڑی خرید کے لاتے ہیں، چلا رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد آپ اس گاڑی کو جا کے سروس میں دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کے کون سے پارٹ خراب ہو گئے. کیوں؟ اگر آپ اس کو سروس میں دیتے رہے تو گاڑی فائدے سے چلتی رہے گی. اگر آپ وقت نہیں نکالیں گے تو خراب ہو جائے گی، گندی میں چلی جائے گی، کوئی قیمت نہیں ملے گی. ہماری بھی زندگی میں بہت مصروفیت ہے، بہت مصروفیات ہے. ہمیں کم از کم اپنے عقائد کی سروس کے لیے، اپنے عقائد کے لیے ایک دن تو نکالنا چاہیے جب ہفتے بھر کے شکوک و شبہات کو دور کر سکے، سوالات کو دور سکے اور یقین کر سکے ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ یقین کا راستہ ہے، وہ راستہ حق کا راستہ ہے. اس راستے پر ہمیں پہنچنا چاہیے. تو وہ چیز جو یقین کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ شکوک و شبہات. اور اس نئی دنیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے، سوشل میڈیا نے ہمارے جوانوں کے ذہنوں کو اس طرح سے گھیر لیا ہے کہ ہم متوجہ نہیں ہو پا رہے ہیں. عزیز دوستو، میں بڑے ادب سے، خلوص کے ساتھ آپ تمام حضرات سے گزارش کر رہا ہوں اور بڑے دل سے گزارش کر رہا ہوں. آج کے دور میں ہم اپنے بچوں سے موبائل نہیں چھین سکتے، انٹرنیٹ سے ان کو دور نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا سے ان کو دور نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کو صحیح تعلیمات دلا کر کے، ان کے سوالات کے جوابات دلا کر کے ان کو ویکسین تو دلا سکتے ہیں. آج دنیا کیوں پریشان ہے کورونا سے؟ آج دنیا پولیو سے پریشان نہیں ہے، آج دنیا اسمال پاکس سے پریشان نہیں ہے، آج دنیا دوسری چیز کیوں؟ اس لیے اس کی ویکسین آ گئی ہے. اگر پولیو کسی کو ہوگا
تو ویکسین لگا کر کے بچا سکتے ہیں. اسمال پاکس ہوگی تو ہم اس کو بچا سکتے ہیں. دوسرے بخار ہوں گے تو بچا سکتے ہیں. کیوں ویکسین لگایا جاتا ہے؟ اس لیے ویکسین لگایا جاتا ہے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کے کوئی آثار پیدا ہوں تو یہ ویکسین اس کو ختم کر دے اور اس کو ایکٹیو ہونے نہ دے. تو جس رات ہم اپنے بچوں کے بدن کو اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ویکسین لگاتے ہیں تاکہ بیماریاں ہمارے بچوں کے بدن میں ایکٹیو نہ ہونے پائیں، اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کے ذہن کو، ان کے عقائد کو، ان کی فکر کو بھی دین کی ویکسین دیں، ایسی ویکسین دیں تاکہ ہمارے بچوں کے عقائد متزلزل نہ ہونے پائیں. اور یہ امانت جو خدا رسول نے اہل بیت نے ہماری گود میں دی ہے اور جو بڑی امانت دی ہے، ہم اس امانت کے ضائع کرنے والے قرار نہ پائیں بلکہ اس امانت کی حفاظت کرنے والے قرار پائیں. عزیزان گرامی، توجہ دیں اس بات کو. یہ بات نظر انداز کرنے والی نہیں ہے. یہ 2 روپے، 10 روپے، 1 لاکھ، 2 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، بلین، ٹریلین کا نقصان نہیں ہے. یہ زندگی، ابدی زندگی کا نقصان ہے. یہ ابدی زندگی کا فائدہ ہے. یہ شکوک و شبہات ہمیں کہاں لے جائیں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. لہذا جو چیز یقین کے راہ میں رکاوٹ ہے وہ دوسری چیز شکوک و شبہات ہے جو اس وقت کثرت سے پائے جاتے ہیں. لہذا ہماری ذمہ داری ہے ہم یہ کام کریں. خاص کر اس زمانے میں جب اس وقت ہمارے پاس فرصت ہے، ہم لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے، تو ایسے مجلسیں، ایسی نشستیں، ایسی گیدرنگ کا انتظام کریں جہاں ہم شکوک و شبہات اپنے بچوں کے ذہن سے دور کر سکیں اور ان کو یقین کی منزل پر لا کر کے کھڑا کر سکیں. لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر ایک سے نہیں، اس سے جو معتبر، ہر عطائی کے بدن پر ہے طبیبوں کا لباس، ہر عطائی کے بدن پر ہے طبیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے. لہذا یہ نہ دیکھیں اس کے پیچھے کیا ہے، اس سے لے جو معتبر ہے. جس سے کسی معتبر مدرسے سے، معتبر مرکز سے علم حاصل کیا ہے اس سے لے. ورنہ ایسا نہ ہو جیسے آج آپ کورونا کے بیمار ہیں تو کیا ہر بیمارستان میں، آپ ہر ہسپتال میں علاج کرا لیں گے؟ اگر آپ کو اس بیماری کے مولک ہونے کا یقین ہے تو آپ یقین جانیے اگر خدا نہ خواستہ ذرا سا بھی کسی کو شک ہو جائے، ذرا بھی شک ہو جائے تو ہم کسی عام لیبارٹری میں نہیں جائیں گے، عام اسپتال میں نہیں جائیں گے، بلکہ اس کے پاس جائیں گے جو گارنٹی ہو، جس کے پاس رجسٹریشن ہو، جس کو ریکگنائز کیا گیا ہو، کیونکہ مسئلہ جان کا ہے. اگر ذرا سی زندگی کے مسئلے میں ہم اس طرح اسٹینڈرڈ کا خیال رکھتے ہیں تو کیا ایمان کے بارے میں ہمیں اسٹینڈرڈ کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ ہمارے غیر سے جا کے مسئلے پوچھ لیں اور اپنی زندگی کو اور اپنے ایمان کو برباد کر لیں. تو دوستو، میری گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے پر ہم توجہ دیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم وہ چیز جو ہمارے یقین کے راہ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی ہے. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں محسوسات کے عادی ہو گئے ہیں، ہم غیب پر یقین رکھنے کے عادی نہیں ہیں. ہمیں اس درد کا تو احساس ضرور ہوتا ہے جو ہمارے سر میں ہوتا ہے، لیکن اس درد کا احساس نہیں ہوتا جو قیامت میں آنے والا ہے. ہم محسوسات کے عادی، ہم انہی چیزوں کو باور کرتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں. ہم اپنی عقل پر اعتماد نہیں کرتے. ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنے گھر چکے ہیں، ہم دنیا کے باہر دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. لہذا روایت ملتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تم دنیا کی محبت میں اتنا غرق ہو چکے ہو کہ تم آخرت کو بھول چکے ہو. لہذا تیسری بات یہ، اگر ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا دنیا کی محبت سے نکلیں، محسوسات کی دنیا سے باہر آئیں اور عقل کی دنیا پر غور کریں. ہم صرف محسوسات کی دنیا تک نہ رہیں، اس چہار دیواری میں نہ رہیں،
بلکہ جیسا میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا اس جوان کی طرح سے رہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ رہا تھا، اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھ رہا. کیوں؟ اس نے اپنے وجود کو اس دنیا کے قید سے، اس دنیا کے رنگینیوں سے آزاد کرا لیا تھا. آئیے کوشش کریں یقین کی منزل پر پہنچنے کے لیے اپنے عقائد تقلید کے بجائے دلیل سے حاصل کریں. اور دوسری چیز جو ہمیں شکوک و شبہات ہے ان شکوک و شبہات کو دور کریں، اپنے یقین کو مستحکم کریں اور دنیا کی محسوسات سے دنیا سے نکل کر کے، اس مادی دنیا سے نکل کے کچھ عقل کی دنیا میں آئیں، شعور کی دنیا میں آئیں اور اپنی آنکھوں کو اس دنیا کے رنگینوں سے نکال کر کے آخرت کو متوجہ کریں. دیکھیے یقین ملتا ہے نہیں ملتا. اور ان تمام چیزوں کے لیے خدا کی بارگاہ سے دعا کریں، اللہم اخرج حب الدنیا من قلبی، پروردگار دنیا کی محبت میرے دل سے نکال دے تاکہ میں تجھ کو دیکھ سکوں اور ایسا محسوس کر سکوں میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور تجھ سے مناجات کر رہا ہوں. خدا سے مبارک مہینے میں ہم سب کو بہترین توفیق عطا کرے اور بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے. ہم سب کو یقین سے مالا مال کرے اور تمام شکوک و شبہات جو ہمارے ذہن میں ہیں ان کو دور کرے تاکہ ہم یقین کی منزل پر یقین کے ساتھ قدم بڑھا سکے اور خدا سے قریب ہو سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد